آپ کسی کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نفسیاتی مریض ہے یا اس کو کوئی پرابلم ہوئی ہے. یہ لفظ ہی بڑا بھاری ہے, یہ لفظ ہی نہیں بولنا آپ نے. اور مایوسی کی سب سے بڑی جو وجہ ہے نا, سب سے بڑی وجہ وہ دینی معلومات کے اندر کمی ہے. اس بات کو دل پہ لکھ کے جانا آج کہ جب تجھے میں ایک مشکل دوں ساتھ 2 آسانیاں ضرور دوں گا. کہ بندے یہ جو تجھے مشکل آتی ہے نا, یہ در حقیقت تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے. ہو ہی نہیں سکتا کوئی نامی ہو اس دنیا کے اندر, نام ہوا اس کا, بغیر آزمائشوں کے مشکلات کے اس کو نام ملا ہو. کتنی بار اس پتھر کو تراشتے ہو بسولے سے اور کیا کیا انسٹرومنٹ لگاتے ہو, پھر جا کے وہ ایک قیمتی جوہر اور قیمتی ہیرا بنتا ہے. اب کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیں؟ مایوسیاں پھیلاتے ہیں, ایسا ماحول بنا کے رکھا ہوا جیسے معاشرہ سارے کا سارے بیڑا غرق ہو چکا ہوا. 2023 میں بڑی بڑی یونیورسٹیز کے گریجویٹ جو ڈگریاں پڑھ کے پھر رہے ہیں, ان کو نوکری آپ دے دیں, مولویوں کو میں سنبھال لوں گا. ایک صحابی کا نبی پاک نے فرمایا تھا, سنو ہو سکے تو اپنی صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارا دل دوسروں کے بغض سے خالی. کیونکہ یاد رکھیے گا, جتنا نقصان ایک انسان خود اپنے آپ کو پہنچاتا ہے نا, اتنا کوئی نہیں پہنچاتا اس کو. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کو سب سے زیادہ جو محبت کی ضرورت ہے نا, وہ اپنی محبت کی ضرورت ہے. کیونکہ محبت کا جو کوٹا آپ کو سیٹ رکھنے کے لیے چاہیے, وہ باہر والی کوئی بھی محبت اس کو پورا نہیں کر سکتی جب تک آپ اپنے آپ سے خود محبت نہیں کریں گے. So I was discussing about the pressure which this society, this household, the workplace, or you are putting on your own self. فیبرک آف سوسائٹی سارا جو ہے نا وہ اس پریشر کی طرف لے کر جاتا ہے. کل میں نے یہ سروے پڑھا اور میں حیران ہو گیا, دنیا کے 180 ملکوں میں پاکستان کا کرپشن کے لحاظ سے 140واں نمبر ہے. کین یو امیجن؟ جب پورا نظام ہی اس قسم کا ہوگا, جو چیزیں اس طرف لے کے جاتی ہیں, تو مایوسی, پریشانی, ٹینشن, ڈپریشن, انگزائٹی, دوائیاں, گولیاں, یہ کیوں نہ پھر ہوں گی. یاد رکھیں, ایک کھانا جس کی شیلف لائف جتنی لمبی ہوگی نا, کہ اتنی دیر تک یہ کھانا رہ سکتا ہے, اتنی آپ کی لائف کو وہ کم کر رہا ہے. دودھ جو تازہ آتا ہے, یہ دودھ تو ایک دن میں خراب ہو جائے گا اگر آپ رکھیں گے اس کو, تو خراب ہو جائے گا نا. لیکن وہی ایک دودھ آ رہا ہے جو کہ بڑے دنوں تک چل رہا ہے. کیا چیز ڈالی اس کے اندر جو وہ بڑے دنوں تک چلا رہی ہے؟ اس کی تو فطرت ہی ایسی نہیں ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک چلایا جائے. سمجھے بات کو؟ جتنی اس کھانے کی شیلف لائف لمبی ہو رہی ہے, اتنی آپ کی لائف کم ہو رہی ہے. اور جتنی انگریڈینٹس اس میں زیادہ ڈلی ہوئی ہیں, آپ اس کو اوپر دیکھتے ہیں, جتنی انگریڈینٹس, جتنا کچھ اس میں زیادہ ڈالا گیا ہے, اتنی آپ کی دوائیوں کی لسٹ بھی لمبی ہو رہی ہے. خالص چیز ایک ہی چیز ہے, اس کو کھاؤ لے گئے. اور اب ہمارے تو کھانے اتنے خراب ہو گئے ہیں, فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ وغیرہ 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 وغیرہ, کہ اگر ہم صحیح کھانا کھانے لگے نا, ہم کہتے ہیں ہم ڈائٹنگ کر رہے ہیں, حالانکہ وہ کھانا ہی وہی ہے. صدیوں سے جس چیز کو کھانا کہا جا رہا ہے, جو کھانا ہے, اگر ہم وہ کھانے لگے نا, ہم کہتے ہیں ہم پرہیز کر رہے ہیں آج کل. وہ بھائی کھانا ہی یہی تھا, وہ جسے تم چھوڑ رہے ہو وہ کھانا تھوڑی تھا. So pressure is there, mounting pressure. You know the definition of health is very broad. صحت کی تعریف بہت بڑی ہے. اگر آپ کو چیرا نہیں لگا ہوا, آپ کو ہڈی نہیں ٹوٹی ہوئی, آپ کو نزلہ زکام نہیں ہے, تو صرف یہ صحت نہیں ہے, بلکہ صحت is a very wide word. Definition of health is your physical, mental and social well-being. آپ جسمانی طور پہ بھی فٹ ہوں, ذہنی طور پہ بھی فٹ ہوں, اور آپ معاشرے میں رہنے کے بھی قابل ہوں. مینٹل ویل بینگ از ویری امپورٹنٹ. جس طرح ایک جو شدید درد والی بیماریاں نا, اس میں ایک سکن ڈیزیز ہے, اس کے اندر انسان کی جلد بہت زیادہ نازک ہو جاتی ہے, انتہائی زیادہ نازک ہو جاتی ہے. اور ابھی دیکھیں آپ کی جلد جو ہے وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے. باہر سے آنے والی گرد, مٹی, گٹا,
سردی گرمی بیکٹیریا، اس کے خلاف پہلی فوج یہ آپ کی جلد ہے نا، اور کچھ نہیں ہو رہا آپ کو، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بیماری جس کو لگ جاتی ہے نا، وہ ہوا بھی چلے تو اس کی جلد کو تنگ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا دماغ اور ذہن بھی اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پہ بھڑک جاتے ہیں وہ، they can't manage that particular pressure، ٹینشن ہو جاتی ہے، مایوسی ان کو آ جاتی ہے۔ تو کسی بھی بندے کو ہم یا میں اور آپ وہ نفسیاتی مریض کبھی ڈکلیئر نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیے گا کہ پورا پینل بیٹھتا ہے اور پھر اس کے بعد ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ بندہ نفسیاتی مریض ہے یا نہیں ہے، کس حد تک یہ مریض بن چکا ہے۔ آپ گوگل پہ جاتے ہیں، گوگل کے اوپر لکھتے ہیں کہ جی نفسیاتی مریض کی نشانی کیا ہے، اس میں جو نشانیاں آتی ہیں ہم کہتی ہیں ساری اس کے اندر موجود ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے، گوگل کہتی ہے کہ دل تیز سے دھڑکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو دل کی بیماری لگ گئی ہو، ارتھمیا ہو گیا ہو، اس کے اندر دل کی دھڑکن بے ربط ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے جی اسکیزوفرینیا ہو گیا، اس کو بندے نظر آتے ہیں، خیالی بندے نظر آتے ہیں، جو بندے نہیں بھی ہیں اس کو نظر آ رہے ہیں۔ برین ٹیومر کے اندر ایک سمٹم یہ ہے کہ اس کے برین میں ٹیومر ہو، اس کو بھی بندے کئی نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ وہ تنہائی پسند ہو گیا ہے۔ تو انٹروورٹ جو لوگ ہوتے ہیں فطرتاً وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہوتے فطرتاً تنہائی پسند ہوتے ہیں، وہ ان کے سامنے کمپیوٹر رکھ دو، ان کے سامنے کوئی گیم کھیلو، وہ بڑی آگے نکل جائیں گے، لوگوں سے ملنا پسند نہیں ہوتا ان کو۔ یہ ایلون مسک یہ بھی انٹروورٹ ہے، مارک زکربرگ بھی انٹروورٹ ہے۔ تو آپ کسی کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نفسیاتی مریض ہے یا اس کو کوئی پرابلم ہوئی ہے، یہ لفظ ہی بڑا بھاری ہے، یہ لفظ ہی نہیں بولنا آپ نے۔ What you need to do is to exhibit compassion۔ اگر آپ کو اپنے ساتھ کوئی بندہ آپ کا دوست ہے اور آپ کو اس کی ذات میں واقعی تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ اس کی حالات میں تبدیلی ہو رہی ہے، تو اس کے ماں باپ سے آپ رابطہ کریں گے، پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پھر بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو سنبھالنا شروع کریں گے کہ وہ اس کے دروازے آپ پہ نہ بند ہو جائیں گے کہ مجھے تو پاگل سمجھتا ہے۔ یو مسٹ بی ویری کیئرفل۔ اور اس سب کی ابتدا مایوسی سے ہوتی ہے، جس کا علاج آج ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ میں آپ کو اتنا بتا دوں، ابھی پچھلے دنوں قائد اعظم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر بھی ایک ویبینار سے میں نے ٹاکس دی ہیں، ڈپریشن ان یوتھ۔ آج بھی میں اس کی کچھ پریپریشن کر رہا تھا، بڑے عرصے سے میں اس موضوع کے اوپر پڑھ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں اور بول رہا ہوں۔ یہ میری بات آپ سن لیجئے گا، ساری تحقیقات کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جتنی مایوسیاں، ٹینشن، ڈپریشن ہے نا، کوئی حل دنیا اس کا آپ کو نہیں دے گی۔ اس کا حل واقعی اگر ہے نا تو میرے آپ کے سچے دین اسلام میں ہے، یاد رکھ لیجئے گا، ورنہ ایک ایسا سائیکل شروع ہو جائے گا، ایک دوائی سے دوسری دوائی، ادھر گرے ادھر گرے، کہ بس اس دلدل کے اندر سے نکلیں گے نہیں آپ۔ مایوسی یہ انسان کو کفر تک بھی پہنچاتی ہے، مایوسی کبیرہ گناہ بھی ہے، اور ایک مایوسی کی قسم یہ ہے جو نہ کفر ہے نہ کبیرہ گناہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ جو ویسے حالات سے تنگ آ گیا ہے، بیمار ہے بڑے عرصے سے، یا وہی بس بیچارے کو معاشی پریشانی ہے، مایوس ہو گیا ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن اگر وہ بندہ کفران نعمت کر رہا ہے، اللہ کے علیم ہونے پر، اس کے قادر ہونے پہ شک کرنے لگ گیا ہے، اللہ کو معاذ اللہ بخیل کہہ رہا ہے، اب یہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور سے پوچھا گیا کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا، سو کبیرہ گناہ کہا گیا، اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا۔ تو اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا یہ، اور سب سے بڑھ کر میں نے آپ کو بتایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو مایوسی اٹس اے ویری ڈیپ ورڈ، یہ بڑا گہرا ورڈ ہے۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔ ڈپریشن اور مومن، ٹینشن اور مومن، یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں، یہ دونوں مل نہیں سکتے۔ اور مایوسی کی سب سے بڑی جو وجہ ہے نا، سب سے بڑی وجہ وہ دینی معلومات کے اندر کمی ہے۔ آپ لوگ اپنی ہسٹری نہیں پڑھتے، آپ لوگ یہ نہیں پڑھتے کہ کس طریقے سے مشکلات آئیں اور مشکلات کا سامنا کیسا کیا جاتا ہے۔ دیکھیں ہم کسی دوسرے شہر میں بیان کرنے جاتے ہیں نا، ہم جب موٹر وے کی طرف جا رہے ہوں تو ہمیں کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ کچا بے صرف جو ہے نا یہ 2 کلومیٹر کا ہے، اس کے بعد موٹر وے شروع ہو جائے گی، بالکل شیشے کی طرح کی روڈ ہے۔
اب ہمیں وہ 2 کلومیٹر اتنا زیادہ نہیں لگتا کیونکہ آگے اچھی امید ہوتی ہے، اور یہی چیز انسان کی زندگی میں بھی رنگ بھرتی ہے۔ اسے پتہ ہوگی مشکل تھوڑی دیر کی ہے، اس کے بعد تو بالکل سیدھا رستہ شروع ہو جانا ہے، دوبارہ خوشحالی آ جائے گی، وہ اس چیز کو اکنالج نہیں کر رہا ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے بندہ مومن میں تجھے جب ایک مشکل دوں اس کے ساتھ 2 آسانیاں ضرور دوں گا۔ اس بات کو دل پہ لکھ کے جانا آج کہ جب تجھے میں ایک مشکل دوں ساتھ 2 آسانیاں ضرور دوں گا۔ اور پھر جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، بڑا ہی پیارا فرمان ہے کہ بندے یہ جو تجھے مشکل آتی ہے نا، یہ در حقیقت تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے۔ آپ نے جو کچھ ہو سکتا تھا کر لیا، پیسہ بھی لگا دیا، آپ نے طاقت توانائی لگا دی، جو صلاحیتیں آپ میں تھی آپ نے لگا دی، لیکن وہ چیز پھر بھی آپ کے مطابق نہیں ہوئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے نا کوئی اور ہے جو کنٹرول کر رہا ہے، آپ کے کنٹرول میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو مشکل تجھے تیرے رب کا پتہ بتاتی ہے۔ اب بڑے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس چیز سے آپ مایوس ہو رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی گردن پہ چھری رکھ دی، کیسے کیسے ابتلا اور امتحان آئے، لیکن جب انعام دینے کی باری آئی فرمایا ہم نے انہیں ایسی اعلیٰ شان عطا فرمائی کہ اپنا پیارا رسول ان کی نسل میں پیدا فرما دیا، ان کو وقت کا امام بنا دیا ہے۔ قیامت تک حضرت ابراہیم کا چرچا نہیں ہوتا، مجھے بتاؤ کتنی بڑی شان عطا فرمائی رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضور نے دین ابراہیمی کی کئی چیزیں اپنے اسلام کے اندر برقرار رکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر زنا کی معاذ اللہ تہمت لگائی گئی، آپ کو غلام بنا کے بازار میں بیچا گیا، آپ کے سکے بھائیوں نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ کو جیل میں ڈالا گیا، مشکلات آئیں، لیکن پھر بعد میں مصر کی بادشاہی آپ کو ملی۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دینی معلومات کی کمی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نامی ہو اس دنیا کے اندر، نام ہوا اس کا بغیر آزمائشوں کے مشکلات کے اس کو نام ملا ہو۔ کتنی بار اس پتھر کو تراشتے ہو بسولے سے اور کیا کیا انسٹرومنٹ لگاتے ہو، پھر جا کے وہ ایک قیمتی جوہر اور قیمتی ہیرا بنتا ہے۔ تو جناب یہ یاد رکھنا، آزمائشیں اور مشکلات یہ سب پر آتی، وہ جس کے پاس ہے وہ بھی رو رہا ہے، یاد رکھنا۔ تو جی میرے پاس دولت ہوتی تو میرا باپ بچ جاتا، تو جن کے پاس دولت ہے ان کے باپ بچ جاتے۔ کس چکر میں پھر رہے ہو؟ کیوں مایوس ہو جاتے ہو ذرا ذرا سی بات پر؟ حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے، آپ نے کہا مجھے سب سے زیادہ عابد شاکر بندہ دکھا۔ وہ عرب کے ایک ملک میں لے گئے، وہاں پہ ایک بندہ تھا، اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے اور دونوں پاؤں بھی نہیں تھے، اس سے جزام یعنی کوڑ بھی ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا مالک جب تک تو نے چاہا میرے اعضاء نے مجھے نفع پہنچایا، جب تو نے چاہا مجھ سے لے لیے، میں ہر حال میں تیرا شکر کرنے والا بندہ ہوں۔ آپ نے کہا اے اسرائیل میں تو چاہتا تھا کوئی سجدے کرتا ہوا قیام و قعود کرتا ہوا بندہ دیکھوں۔ کہا یاد رکھے نبیوں کے بعد رب کو جو بندہ پسند ہے نا اس کے روئے زمین پر وہ یہ بندہ ہے، کیونکہ یہ شکر کرتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے منجے دیکھے ہیں، یہ پنڈوں میں ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے منجے، اتنے بڑے بڑے پائے ہوتے ہیں، اس کے ہوتے ہیں نا، بیٹھ کے چودھری اس کے اوپر رات کو حقہ پی رہے ہوتے ہیں۔ ان منجوں کے پایوں کے نیچے ہوتے بلال حبشی کی ٹانگیں رکھ کے دبایا کرتے تھے وہ لوگ، اور اتنے پتھر برساتے تھے کہ بلال حبشی کے اوپر پہاڑی بن جاتی ایک، اور پھر گلے میں پٹا ڈال کے کہتے کھینچو۔ مشکل آئی اور آسانی دیکھو کیسی ملی، رتبہ دیکھو کیسا ملا۔ نبی برحق فرماتے ہیں معراج کی رات بلال میں گیا، تو چل مکے میں رہا تھا اور میں جنت میں تیرے قدموں کی چاپ سن رہا تھا۔ قیامت تک کے امام ہیں ہمارے۔ آج بلال نام رکھ کے اپنے بچے کا فخر کیوں کرتے ہو؟ انعام نہیں ہے یہ؟ تمہاری ہر مشکل پہ تمہارے لیے آسانیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ مزنی قبیلہ مزن کے تھے، چچا نے پالا، چچا نے سب کچھ کیا، اپنا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے بیٹھے، اپنا ایمان چھپاتے رہے، لیکن جب قطرہ دریا بنا اور دریا سمندر بنا، ایک دن بول اٹھے چچا
میں ایمان قبول کر چکا ہوں، اپنی ماں کو لیا اور جا کے چچا سے کہا میں تو مدینے جا رہا ہوں۔ کہتا سن، چچا بہت زیادہ بھڑکیلا تھا، بے باک تھا، نبی پاک کا نام سنتا غصہ چڑھ جاتا تھا اس کو۔ کہنے لگا تیرا گھر بھی میرا ہے، تیرا سب کچھ میرا ہے۔ کہا تیاری کر کے آیا ہوں، تیاری کر کے آیا ہوں، سب کچھ تجھے لوٹا رہا ہوں، کچھ بھی مانگ نہیں رہا، تیرے کپڑے بھی میں نے دیے ہیں، کپڑے بھی اتار دیے اس کو۔ اور ماں کے پاس گئے، ماں نے 2 کپڑے دیے، ایک کی تہمت باندھ لی، ایک سے اوپر چھپا لیا، اور گئے مدینے کے گیٹ پر پہنچے ہیں، دیکھے بلال ایک چادر اور دودھ کا پیالہ لیے کھڑے ہیں، پیالہ لیے کھڑے، اور کہتے ہیں مجھے میرے آقا نے فرمایا کہ قبیلہ مزن سے میرا غلام آ رہا ہے، اس کو پیالہ پلا کے اندر لے کر آنا ہے۔ کیسی شان بلند ہوئی۔ مشکل تھی، مدینے میں سارے سلام کرتے تھے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ مجھے جو اتنا بڑا رتبہ ملا، آقا کی بارگاہ میں حاضری مل گئی اور ان کی گود میں رہنا مل گیا، میرا وصال بھی اسی طرح ہی ہو جائے، موت بھی ایسی آئے۔ ان کو موت بھی ایسی آئی کہ سر آقا کی گود میں تھا۔ اور جب وہ فوت ہوئے، ان کے جنازے کو کون اٹھا رہا؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، بلال حبشی۔ اور جب مدینے میں کوئی فوت ہوتا تھا نا، تو ٹریڈیشن یہ تھا اس کے جاننے والے رشتہ دار قبر میں اترتے تھے، تو رشتہ دار تو کوئی تھا نہیں، سب تو مکے میں چھوڑ آئے تھے، تو ان کی قبر میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اترے۔ سرکار نے فرمایا باہر آ جاؤ، میں اتروں گا۔ اترے، جست خاکی ان کا جست اقدس اپنے ہاتھ سے پکڑا اور کہا کون کہتا اس کا کوئی نہیں تھا، میں اس کا ہوں، مجھے بتائیے۔ رشک نہیں کر رہے ہوں گے صحابہ کھڑے ہو کے وہاں پہ؟ مشکل کے بعد آسانی ہے، یاد رکھو، ڈھارس دینی چاہیے لوگوں کو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کی والدہ کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت اسد۔ یہ حضور نے بچپن اپنا ان کے ساتھ نوازا تھا، ان کو بچپن میں، اور یہ حضور کا بڑا خیال رکھتی تھی، پہلے حضور کا خیال رکھتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار فرماتے ہیں آپ سے۔ اور جب فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیاہ کے سیدہ کائنات آئیں، تو فاطمہ بنت اسد سیدہ کی ساس بن گئی، وہ ان کا بھی بڑا خیال رکھا کرتی تھی، بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی۔ اور جب ان کا وصال ہوا، مدینے میں کوہرام مچ گیا تھا، صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کہ حضور کا ایک منہ مبارک قبر میں ہمارے ساتھ رکھ دیا جائے، یہ خواہش ہوتی تھی نا۔ اور یہاں حضور کیا فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو جب غسل دے لو نا تب مجھے بلانا، اور جب غسل دے لیا، آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ غسل دے لیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، حضور اندر گئے، اپنی قمیض مبارک اتاری اور دوسری قمیض پہن کر میری قمیض میں اس کو غسل دو، میری قمیض میں اس کو غسل دو۔ اور یہ اتنا بڑا رتبہ ہے، جب دفنا دیا گیا حضور قبر پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے مالک سارے نبیوں کا واسطہ تجھے اپنا واسطہ دیتا ہوں، فاطمہ کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تو یاد رکھو، یہ اسلام کی جب ہم بات پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام کے اندر کس قدر امید کی بات کی جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ مومن یہ کبھی ڈپریشن میں اور ٹینشن میں نہیں جاتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد آپ کو پتہ ہے، ایک فرمایا گواہ بنا کر بھیجا گیا، ایک فرمایا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا، اور ایک فرمایا خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ حضور نے گرتے ہوئوں کو اٹھایا ہے، امید دی ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، لسٹ دی تھی پوری، اس میں ایک بات یہ بھی کہی تھی، معاذ لوگوں کو نفرت نہ دلانا، خوشخبری سنانا۔ اب کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیں؟ مایوسیاں پھیلاتے ہیں، ایسا ماحول بنا کے رکھا ہوا جیسے معاشرہ سارے کا سارے بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے، سارے ہی کرپٹ ہیں، سارے ہی خراب ہیں۔ کیا ٹاپک آف ڈسکشن ہے آپ کا؟ وہ بچہ پڑھ رہا ہے، اس بچے کو جا کے کہیں گے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ کون سا اس ملک کے اندر جاب مل جانی ہے؟ یا جو کام وہ کر رہا ہے، زوالوجی باٹنی پڑھ رہا ہے، کامرس پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہے ہو، یہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ کون سی اس کی نوکریاں ختم ہوگی؟ نوکریاں وہ صحیح پڑھ رہا ہے، اس کو جا کے خراب کر رہے ہیں آپ نہیں پڑھ سکے تو کیا پڑھائی کے اندر خرابی آ گئی آپ کے نہ پڑھنے کی وجہ سے؟ وہ ایک بچہ لگا ہوا اپنے ہاتھ میں، اس کی حوصلہ افزائی کرے، روز اس کو سمجھائیں کس طرح جانا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے اوپر اٹیچ ہی کر دیتے ہیں۔ مایوسیاں نہ پھیلائیں، اسلام بیلنسڈ اپروچ دیتا ہے، نہ بہت زیادہ ڈرنا ہے، نہ اتنی زیادہ رحمت کے اوپر تکیہ کر لینا ہے کہ جی اللہ تو رحیم و رحمان ہے اور میں گناہ بھی کرتا رہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ بات یاد رکھنی ہے
کہ آپ نے دوسروں کو کبھی بھی مایوسی دینی نہیں. مایوسی کنٹیجیس ہوتی ہے, اڑ کے رکھنے والی بیماریاں نا جو, اس میں ایک مایوسی بھی ہے, یہ اڑ کے لگتی ہے. پورے دفتر کے اندر ایک مایوس بندہ اندر آ جائے گا نا, سب کے چہرے گرنا شروع ہو جائیں گے. ایک بندہ بدتمیزی سے بات کر دے گا, پورے کمرے میں تناؤ سا آ جائے گا, سخت ہو جائیں گے منہ سارے. کیوں؟ آپ کو پرابلم ہے, اپنے حد تک اس کو سالو کر لیں نا. کیوں ایسی بات کر رہے ہیں کہ سارے خراب ہو رہے ہیں؟ اور ایک اور بڑا مسئلہ ہے, وہ جو بچہ حفظ کر رہا ہے یا بچہ درس نظامی کر کے عالم دین بن رہا ہے, اور تینوں کی نے کیا سیا پڑھ رہا ہے, مولویوں نے کسے نوکری ملتی, تینوں کچھ نہیں لبنا. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو 8.64% ان امپلائمنٹ کا ریٹ ہے, گوئنگ ٹو ٹچ دا ایپیکس ان 2023. 2023 میں بڑی بڑی یونیورسٹیز کے گریجویٹ جو ڈگریاں پڑھ کے پھر رہے ہیں, ان کو نوکری آپ دے دیں, مولویوں کو میں سنبھال لوں گا, ان کو نوکری میں دے لوں گا, ان کو چھوڑ دیں آپ, ان کو نہ تہمت جڑے. یہ جو اتنی بڑی بڑی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس انجینئرنگ پڑھ کے 8ویں کلاس کو بایولوجی پڑھا رہے ہیں, ان کو نوکریاں دینا پہلے فیلڈ کی. اس بچے کو کیوں خراب کر رہے ہیں جس نے ممبر و محراب سنبھالنا ہے, جس نے آپ کو حلال حرام کا بتانا ہے, جس نے معاشرے کو اللہ کی شریعت کے مطابق چلانے کی کوشش کرنی ہے. مایوسی نہ پھیلائیں, براہ کرم مایوسی نہ پھیلائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ وضو کا پانی رکھتے ہیں حضور کے لیے, بلال حبشی سے پوچھ کر وضو کا پانی رکھتے ہیں. حضور پوچھتے ہیں کس نے وضو کا پانی رکھا ہے؟ کہا عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے. حضور فرماتے ہیں اے اللہ اسے علم کی سمجھ عطا فرما. دعا دی. آج ایسا کوئی مفسر نہیں ہے جو عبداللہ ابن عباس کا مقام ہے. دعا کی ڈھارس تھی, دعا شیلٹر بن گئی حضور کی, دعا کی برکت تھی. علم کے اصول آج بڑے بڑے علماء عبداللہ ابن عباس سے سیکھتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے غیبت نہ کرو, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی ایک وجہ ایسی ہے کہ یہ مایوسی پھیلاتی ہے. کسی بندے نے کوئی ہلکی بات کر ہی دی تو معاذ اللہ, یہ نبی تو نہیں ہے, خاتم النبیین کا وصال ہو چکا ہے, اور اب ہم سب امتی ہیں, انسان ہے, انسان غلطی کرتا ہے. اگر کسی نے غلط بات کر بھی دی ہے تو آ کے پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں دوسرے کو بتاتے ہو اور مایوسیاں پھیلاتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف فرما رہے تھے, اور طواف فرماتے فرماتے فرمایا اے کعبہ تو کیسا پاکیزہ ہے, تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے, تیری عزت کتنی بلند ہے, لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میرے ایک مومن کی عزت کعبے تیری عزت سے زیادہ بڑی ہے. عزتیں تار تار کرتے ہو. آج دوستوں میں کیسا تناؤ ہے, رشتہ داروں سے سلام کرتے ہوئے دل میں کیا بات ہوتی ہے, صحیح سے بتانا. محلے داروں کے ساتھ, ایک ہی گلی میں رہنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے آپ کا, کیا وجہ ہے اس کی؟ الفاظ میں خرابی ہے نا, سوچیں منتشر ہیں. ایک صحابی کا نبی پاک نے فرمایا تھا سنو, ہو سکے تو اپنی صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارا دل دوسروں کے بغض سے خالی ہو, کسی کے بارے میں بری بات تمہارے ذہن میں نہ ہو. تو ہم نے اصل میں ترقی جس چیز کو قرار دیا نا, وہ ترقی وہ چیز ہے نہیں, تبھی ہم لوگ پریشان رہتے ہیں. تو مایوسی اور امید یہ نہ اپنے قریب آنے دیں, ہمیشہ اچھی چوائسز ڈھونڈے. ایک بندہ صحرا میں گم ہو گیا, سارا پانی اس کا ختم ہو گیا, سارا پانی اس کا ختم ہو گیا. پانی نہیں ملے گا تو وہ مر جائے گا, ختم ہو جائے گا. وہ چلتا رہا چلتا رہا, اس نے ہمت نہیں آ رہی, آگے بڑھتا رہا بڑھتا رہا. اس کو دور ایک ہٹ نظر آیا, ایک جھونپڑی نظر آئی. اس نے جب اس جھونپڑی کو دیکھا تو سمجھا معراج ہے, سراب ہے, کوئی غلط چیز ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے. قریب گیا تو دیکھا واقعی جھونپڑی تھی. جھونپڑی کے جب اندر گیا تو اس نے کیا دیکھا, ایک ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے. بڑی مشکل سے اس نے اپنے وجود کو گھسیٹا اور خوشی خوشی قریب گیا کہ پانی مل گیا, پانی مل گیا تو میں بچ جاؤں گا. جا کے اس ہینڈ پمپ کو پکڑ کے گھیرنا شروع کیا, بڑی طاقت لگائی, کچھ نہ نکلا. پھر گر گیا. اب اس کے جسم میں سکت نہیں تھی, پانی نہ ملتا, ڈی ہائیڈریشن تھی اور اس نے ختم ہو جانا تھا. اچانک اس نے ایک آخری کوشش کی اور سائڈ پہ دیکھا ایک پانی کی بوتل پڑی تھی, اس کے ساتھ ایک چٹ لگی ہوئی تھی. اس نے وہ بوتل پکڑی, اس میں پانی تھا اور ساتھ اس کے ایک پرچی تھی. پرچی میں لکھا تھا کہ یہ بوتل کا پانی اٹھا کر ہینڈ پمپ میں ڈال دو اور پھر گیڑو, پانی نکل آئے گا. اور سوچو پانی پینے کے بعد دوبارہ یہ بوتل بند کر کے چٹ لگا کے ادھر رکھ دینا.
اب اس کے پاس دو چوائسز تھی کہ جو بوتل میں پانی ہے یہ تو نظر آ رہا ہے، یہ میں پی لوں اور بچ جاؤں، اور دوسرا جو ہدایات لکھی ہیں اس کے مطابق ہینڈ پمپ پہ پانی پھینکوں اور زیادہ پانی نکال لوں، کیا کروں؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو پانی مجھے نظر آ رہا ہے یہ میری زندگی کا آخری پانی ہو سکتا ہے، ہینڈ پمپ تو بند پڑا ہوا ہے، پانی اس کے اندر ڈالتا ہوں، گیڑتا ہوں، نہیں آتا تو کیا کرتا ہوں؟ آپ کی زندگی میں کتنی دفعہ ایسی باتیں آئیں کہ جب دو چوائسز آپ کے سامنے تھیں، زندگی موت کا فیصلہ تھا۔ گجرانوالہ میں گولیاں لگی تھی اس بھائی کو، اور اس ڈاکٹر کا مجھے فون آیا تھا کہ 5 منٹ میں فیصلہ کر دیں، گولڈن پیریڈ ہے اس کا، اگر آپ نے آپریشن نہ کرایا اس کے ہاتھ پاؤں ضائع ہو جائیں گے۔ گولڈن پیریڈ کہتے ہیں ڈاکٹری میں اس کو، یہ وقت کہ ادھر مر جاؤ گے ادھر زندہ رہو گے۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ میں ہدایات پر عمل کر لیتا ہوں، بوتل کھولی، ہینڈ پمپ پر پھینکا اور کوشش کر کے گیڑنا شروع کیا۔ اچانک آواز آنا شروع ہوئی اور پانی باہر آ گیا، خوب نہایا، پانی اس نے پیا، اور پھر جب اس کے اندر تازگی آئی اس نے دیکھا اسی جھوپڑی میں نقشہ بھی پڑا اس علاقے کا، جس نقشے کے مطابق آبادی ابھی دور تھی، اس نے نقشہ دیکھ لیا، لیکن اب وہ تازہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا فلاسک بڑھا اور وہی جو بوتل تھی اس میں پانی بھر کے چٹ لکھی، لیکن اس چٹ میں ایک جملے کا اس نے اضافہ کر دیا، اور اضافہ کیا کیا کہ پانی اٹھاؤ، واٹر پمپ پہ پھینکو، پانی مل جائے گا، اس کے بعد یہی چٹ لگا کے بوتل رکھ دینا۔ نیچے اس نے لکھا ٹرائی کر لو، میں نے کیا ہے، فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ بس جب آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسے دو رستے آ جائیں نا، آپ ایک رستے پر چلیں اور آپ کو اس رستے پہ کامیابی مل جائے، ساروں کو بتانا ضرور کہ یہ رستہ صحیح ہے، آ جاؤ ادھر، بتا دینا ساروں کو، مایوسیاں ختم کر دینا ان کی، بتا دینا یہاں جمپ ہے، یہاں کھڈا ہے، یہاں باغ ہے، یہاں ریسٹ روم ہے، یہ رستہ صاف ہے، بتا دینا ساروں کو۔ اور اگر تم کسی رستے پر چلو اور تمہیں وہاں پہ انعام نہ ملے تب بھی سب کو بتا دینا کہ یہ رستہ غلط ہے، یہاں نہ چلنا، مایوس نہ رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو کچھ سنا مل کی توفیق عطا فرمائے۔